بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں کو پیغام۔ یقیناً امام حسین کی شہادت یہ اسلامی تاریخ کا ایسا المناک حادثہ ہے کہ قیامت تک امت مسلمہ اس کا صدمہ سہتی رہے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ رسول، حضرت فاطمہ زہرا کے لال، اسی دن حق کی گواہی دیتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت یعنی افراد اور خاندان سے محبت محض جذباتی نہیں بلکہ عقیدہ اور ایمان کا معاملہ ہے۔ اس پاکیزہ خاندان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی خاندان پاکیزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس خاندان کا سربراہ محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اہل خانہ یعنی ازواج وغیرہ اولاد کی پاکیزگی کا سلسلہ خود قرآن نے اعلان کیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے خاندان سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ ان پاکیزہ اور برگزیدہ افراد خاندان کو اپنی جگہ بطور نمونہ چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرمائے، اور آپ اور امام حسین کا تعلق بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے، بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک روایت ہے، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اچانک حضرت حسنین تشریف لائے، آپ خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اتر گئے۔ تعلق بتانا چاہ رہا ہوں، دونوں کو اٹھا کر لائے اور اپنے پاس بٹھایا، پھر آپ نے خطبہ چالو فرمایا۔ یہ محبت، انسیت اور ایسی شخصیت کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، امتی مسلمہ کیسے بھول سکتی ہے؟ آج یعنی 10 محرم کا دن امام حسین کی شہادت کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے جیسے یہ مقدس لہو آج بھی تازہ اور گرم ہے۔ امام حسین کا جو لہو بہا ہے وہ مسلمانوں سے آنسو کی شکل میں خراج عقیدت وصول کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن ہمارے علماء نے اس کے بعد فرمایا کہ امام حسین نے کس بات کے لیے جنگ کا فیصلہ فرمایا، یہ سبق لینے کی ضرورت ہے، یہ پیغام ہے۔ کس چیز کے لیے جان دی، کس مقصد کی خاطر آپ جام شہادت نوش فرمائے؟ وہ مقصد یہ تھا کہ خلافت اللہ کی امانت ہے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ استحقاق سے تعلق ہے، اور مسلمانوں کے خلافت کا حقدار وہ ہوگا جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ صالح ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، وہی ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے، بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب امام حسین نے وہاں پر دیکھا کہ یزید خلافت کا مستحق نہیں ہے، لہذا آپ پوری واقعہ تفصیل ہے، لیکن اصل جو بتانا یہ ہے کہ اس تحریک کے علمبردار ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے،
کس تحریک کے؟ حق اور باطل کے۔ حق اور باطل جو امام حسین نے پیش کیا، اس تحریک کے علمبردار ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ امام حسین کی شہادت اسلام کی زندہ رکھنے کی انقلابی تحریک کا آغاز ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہاں، کچھ افراد یہ کہہ سکتے ہیں مصلحت اندیش لوگ کہ اتنی بڑی فوج سے چند افراد کو ٹکرانے کا حاصل ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر جو لوگ حق کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں پر صالح اور متقی افراد کی خلافت کے آرزو مند ہے، وہ جانتے ہیں کہ حق کے طرفدار ہر زمانے میں کم رہے ہیں، حق کے طرفدار ہر زمانے میں کم رہے ہیں، اور باطل ہمیشہ لاؤ لشکر میں آگے رہا ہے، مگر ہر زمانے میں صاحب عزیمت لوگ اٹھتے رہے ہیں، اور حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی خاطر شہید ہوئے، ان کے روح کو سلام ہے، ان کا روحانی پیغام عام ہو، ان کا جذبہ حق مسلمانوں کے جذبات کا امام ہو۔ ان تمام شہداء اسلام میں امام حسین کی شہادت خصوصی مرتبہ کا حامل ہے۔ لہذا میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیشہ ہر زمانے میں حق کا ساتھ دیجیے، اور حق کے لیے سر بلندی کے لیے اگر تعداد بھی کم ہے اور خود بھی جانا پڑے، مال دینا پڑے، اولاد دینی پڑے، گھر چھوڑنا پڑے، تیار رہیں گے، لیکن حق کا ہمیشہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ آج ارادہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ حق کے ساتھ رہیں گے، حق کے لیے جان دیں گے، حق کے لیے مال دیں گے، حق کے لیے گھر چھوڑیں گے، اور ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔